السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جس میں داخلہ ابھی جاری ہے، میں اس ویڈیو میں تفصیل سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس یونیورسٹی میں داخلے کے کیا کیا شروط ہیں، کیا کیا کاغذات یعنی کیا کیا ڈاکومنٹ درکار ہوں گے اپلائی کرتے وقت، اور کون کون سے کالجز وہاں پہ موجود ہے، کون کون سے کورسز کی وہاں پڑھائی ہوتی ہے، دینی تعلیم کے کالجز، عصری تعلیم کے کالجز، اور اسی طرح وہاں پہ سہولیات اسکالرشپ وہاں پہ کیا کیا فراہم کی جاتی ہے، اس سلسلے میں مکمل رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور دیکھیے، اس یونیورسٹی میں داخلے کے لیے جو اپلائی کرنا ہوتا ہے، آن لائن درخواست بھیجنا ہوتا ہے، اس کا طریقہ میں اسی چینل پہ میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی مدد سے آپ خود سے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اپلائی کرنا نہیں آتا ہے، آپ اس سلسلے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے ہیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے بھی آپ اپلائی کروا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں سب سے پہلے کاغذات کے سلسلے میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہت سے لوگ کاغذات کو مہیا کرنے میں ان کو پریشانی ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس سلسلے میں غلطی بھی کرتے ہیں۔ اور ایک بات کی، جیسے یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں واقع ہے اور دیگر جو سعودی جامعات ہے، تو سب سے زیادہ کاغذات کے درکار اسی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس یونیورسٹی کے مطابق کاغذات آپ مہیا کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، تو دیگر یونیورسٹی میں مزید کوئی کاغذات آپ کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہی کاغذات آپ کے لیے کافی ہوں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، یہاں پہ آپ کو ایک فوٹو آپ کو یہ کرنا ہے، اپلوڈ کرنا ہے۔ دیکھیے، فوٹو اس کا سائز 6x4 ہو اور وہ رنگین ہو، یعنی کہ آپ جو فوٹو میں کرتا پہنے ہو، شرٹ پہنے ہو، وہ وائٹ نہ ہو بلکہ بلیک ہو یا پھر کوئی کلر کا ہو، گرین بلو ہو، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہو، یعنی سفید دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے فوٹو کھینچ لے، اور کوئی ٹوپی نہ پہنے ہو، چشمہ نہ پہنے ہو۔ اس کے بعد دیکھیے، یہاں پہ الشہادہ ثانویہ یعنی 12ویں کلاس کی سرٹیفکیٹ، 12ویں کلاس کی سرٹیفکیٹ یا پھر عالمیت یا فضیلت کی سرٹیفکیٹ۔ دیکھیے، سرکاری جو سرٹیفکیٹ ہوتی ہے کسی بھی ریاستی بورڈ کی، اس سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اس سے بھی بعض طلباء کی منظوری آتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، یہاں پہ ترجمۃ الشہادہ الثانویہ یعنی 12ویں کلاس کی سرٹیفکیٹ کا عربی ترجمہ یعنی جیسے آپ کی اگر سند عربی میں نہ ہو، جیسے مدارس کی یہ سندیں ہوتی ہیں، وہ عربی اور انگلش دونوں میں ہوتی ہے عام طور پر، تو عربی اور انگلش دونوں میں اگر موجود ہو تو اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی کو دونوں جگہ میں آپ کو اپلوڈ کر دینا ہے۔ اسی طرح مارک شیٹ، یعنی جس بھی آپ سند سے آپ اپلائی کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ مارک شیٹ بھی آپ کو ملی ہوگی، اس کو بھی آپ کو اپلوڈ کر دیں۔ اسی طرح اگر مارک شیٹ اگر عربی میں نہ ہو تو اس کا ترجمہ بھی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں، یہاں پہ پاسپورٹ مانگا گیا ہے، جواز السفر ساری المفعول، یعنی پاسپورٹ جس کی ویلیڈیٹی ختم نہ ہوئی ہو، ایکسپائر نہ ہوا ہو۔ اور ایک بات کہ ECR پاسپورٹ سے اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو ضرور آپ اپلائی کر سکتے ہیں، یہ کوئی شرط نہیں ہے یونیورسٹی کی طرف سے کہ آپ ECR پاسپورٹ سے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ آپ ECR پاسپورٹ سے آپ اسٹوڈنٹ ویزا آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات کہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں پاسپورٹ کو اپلوڈ کرنے میں، جیسے پاسپورٹ میں 2 پیج ہوتا ہے، 2 صفحہ ہوتا ہے۔ پہلے صفحے میں آپ کا نام اور آپ کا ڈیٹ آف برتھ وغیرہ وغیرہ، اور پیچھے طرف ایک صفحہ ہوتا ہے جس میں فادر کا نام، مدر کا نام، مکمل ایڈریس رہتا ہے، تو دونوں صفحوں کو ایک صفحے میں ملا کر اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، یہاں پہ التقریر الطبی یعنی میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ جو 6 مہینہ سے پرانی نہ ہو۔ دیکھیے، یہ میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ آپ کسی بھی MBBS ڈاکٹر کسی بھی کلینک سے آپ بنا سکتے ہیں، اس کو صرف آپ جا کے بتائیے گا کہ مجھے فٹنس سرٹیفکیٹ بنانا ہے، کوئی جانچ وغیرہ نہیں کرنا ہے، بس وہ اپنے لیٹر پیڈ میں اس طرح لکھ دیں گے کہ یہ فلاں نام ہے، یہ لڑکا ہے، یہ میڈیکلی فٹ ہے، بس کوئی جانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیے، التقریر الطبی اس کا عربی ترجمہ، یعنی عام طور سے تو میڈیکل سرٹیفکیٹ انگلش ہی میں ہوتا ہے، تو اس کا عربی ترجمہ بھی
آپ کو کرا کے اپلوڈ کرنا ہوگا۔ دیکھیے میڈیکل سرٹیفکیٹ کہاں بنانا ہے اور اس کا ترجمہ کہاں کرانا ہے، تو ایک صاحب دلی میں رہتے ہیں، وہ یہ سب کر دیتے ہیں، تو اس کا نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ان سے رابطہ کر کے اس سے میڈیکل بھی بنا سکتے ہیں اور اس سے ترجمہ بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے شہادت المیلاد اور شہادت المیلاد کا عربی ترجمہ، یعنی برتھ سرٹیفکیٹ۔ دیکھیے برتھ سرٹیفکیٹ آپ سرکاری والا بھی لگا سکتے ہیں اور جو مدرسے سے ملتی ہے آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں۔ مدرسے سے جو برتھ سرٹیفکیٹ ملتی ہے وہ عربی میں ہو تو اس کا ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر سرکاری والا جیسے ہندی اور انگلش میں ہوتا ہے تو اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد دیکھیے شہادت حسن السیرہ، یعنی کیریکٹر سرٹیفکیٹ اور اس کا عربی ترجمہ۔ جیسے مدرسہ کے طلباء ہوتے ہیں ان کو مدرسہ ہی سے یہ مل جاتی ہے، لیکن جو یعنی سرکاری مدرسے سے پڑھ کے آتے ہیں، جیسے بنگال بورڈ، بہار بورڈ کی صنعت سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس میں پریشانیاں ہوتی ہے، تو آپ جس مدرسہ سے آپ پڑھے ہیں وہیں جا کر آپ اس مدرسے کا جو لیٹر پیڈ ہے وہاں پہ آپ اپنا ایک حسن السیرہ کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ بنا سکتے ہیں۔ عربی میں بنا لیں گے تو اس کا عربی ترجمہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد دیکھیے التوصیات العلمیہ التزکیات، یعنی ریکمنڈیشن لیٹر۔ کسی بھی آپ سعودی یونیورسٹی سے فارغ علماء کرام سے آپ یہ توصیہ تزکیہ آپ لے سکتے ہیں۔ سب سے بہتر ہوگا کہ آپ مدنی عالم سے آپ لیں۔ دیکھیے توصیہ جیسے دو آپ لگا سکتے ہیں، اس کو PDF کی شکل میں آپ یہاں پہ اپلوڈ کر دیجیے گا، لیکن اگر آپ ایک ہی توصیہ لگاتے ہیں تو وہ چل جائے گا، دو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ شہادت الخلود، یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ PCCs کی ضرورت نہیں ہے، وہ داخلہ ہونے کے بعد منظوری آنے کے بعد اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وثائق حفظ القرآن الکریم، یعنی حفظ قرآن کی سرٹیفکیٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ اور وثائق المتون، یعنی کسی متون علمی یا کسی حدیث وغیرہ کا اگر آپ نے اس کو حفظ کیا ہے تو اس کا سند آپ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح وثائق و اجازت اللغہ العربیہ، یعنی عربی زبان میں مہارت کی کوئی سرٹیفکیٹ، ڈپلومہ یا سرٹیفکیٹ وغیرہ کی سرٹیفکیٹ کورس وغیرہ کی سند۔ اسی طرح انگریزی میں بھی۔ یہاں پہ دیکھیے جیسے اس کے سامنے لا لکھا ہوا ہے، اس کے سامنے، تو یہ سب کاغذات ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ سب آپ اپلوڈ کیجیے گا تو بہتر ہوگا، نہیں ہوگا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور دیکھیے یہاں پہ یعنی نام لکھا ہوا ہے ان کاغذات کے سامنے، تو یہ سب کاغذات آپ کو اپلوڈ کرنا ضروری یعنی لازمی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ جو فوٹو ہے، فوٹو کو آپ PDF کی شکل میں اپلوڈ نہیں کر سکتے ہیں، ضروری ہے کہ وہ JPG کی شکل میں ہو۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر کاغذات ہیں ان سب کو آپ PDF کی شکل میں بھی ہو یا پھر JPG، دونوں شکل میں آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بہت سے لوگ کاغذات کو صحیح سے اسکین نہیں کرتے ہیں، وہ ایسے تیسے موبائل سے فوٹو کھینچ کے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ کاغذات کو اسکینر کے ذریعے بالکل صاف کر کے آپ ان کو اپلوڈ کریں تاکہ وہ اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو، پڑھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اس کے بعد دیکھیے یہ داخلہ گائیڈ جو میں نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے حاصل کیا، یہ گائیڈ اردو میں بھی موجود ہے اور انگلش، عربی اور دیگر زبان میں بھی موجود ہے۔ آپ جس زبان میں زیادہ ماہر ہوں اس زبان میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ دیکھو میں نے جو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے اس لنک پر کلک کیجیے گا تو آپ یہاں پہنچ جائیے گا، اور دیکھیے یہاں پہ اس لنک پہ آپ کلک کیجیے گا تو وہ داخلہ گائیڈ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو دوسری زبان میں آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے یہاں پہ زبان کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہاں پہ جیسے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد جیسے مجھے عربی میں کرنا ہے تو عربی میں کلک کرنے کے بعد دیکھیے عربی میں اس کا زبان چینج ہونے کے بعد دلیل القبول یہاں پہ کلک کیجیے گا تو وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا عربی میں۔ اسی طرح انگلش میں بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس گائیڈ میں بہت ساری معلومات دی ہوئی ہے، لیکن کچھ معلومات ایسی ہے کہ آپ کو یہاں پہ نہیں ملیں گے، وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے سب سے پہلے یہاں جامعہ اسلامیہ کا مختصر تعارف دے دیا گیا ہے کہ یہ اس کا قیام کب وجود میں آیا۔ 1962 میں اس کا قیام وجود میں آیا تھا، اور
اسی سال باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوا تھا۔ اور اس کے بعد دیکھیے اسکالرشپ کا تعارف کیا ہے، یعنی اسکالرشپ وہی ہے جو غیر سعودی طلباء یہاں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو سہولیات اور اسکالرشپ فراہم کی جاتی ہے دیگر پڑھائی لکھائی کے بندوبست، اسی کو اسکالرشپ کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیے اسکالرشپ کے میں کیا کیا شامل ہے وہ میں وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے اگر آپ کا داخلہ وہاں پہ ہو گیا تو آپ بہت خوش نصیب ہوں گے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ میں داخلہ ہونا ایک بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ دیکھیے اگر وہاں پہ آپ کا داخلہ ہو گیا تو ماہانہ الاؤنس یعنی ماہانہ وظیفہ، ماہانہ آپ کو اسٹیپنڈ آپ کو دیا جائے گا، وہ تقریباً 840 ریال بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر جیسے سہولیات، جیسے یہاں پہ کتابوں کے لیے ایک ماہ کا سالانہ بونس یعنی 800 ریال وظیفہ آپ کو سال میں مزید ایک مرتبہ دیا جائے گا کتاب وغیرہ خریدنے کے لیے۔ اور دیکھیے یونیورسٹی پہنچنے پر سامان کے لیے 2 ماہ کا بونس، یعنی جب بھی آپ کا داخلہ ہوگا شروع میں آپ یونیورسٹی پہنچ جائیں گے تو آپ کو 2 مہینے کا وظیفہ مزید آپ کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے ہر سال جو ہے آپ اپنے ملک جانے کے لیے سعودی ایئر لائن سے آپ کو فری فلائٹ کا ٹکٹ آپ کو فراہم کیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے کتابوں کی شاپنگ کے لیے جیسے گریجویشن کا پڑھائی، بکالوریوس کی پڑھائی کے اختتام پر آپ کو 3 مہینے کا وظیفہ اور مزید دیا جائے گا دیگر کتاب وغیرہ خریدنے کے لیے۔ دیکھیے اسی طرح اور مزید سہولیات وہاں فراہم کی جاتی ہے، جیسے یونیورسٹی ہاسٹل، فری ہاسٹل وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں۔ مفت طبی خدمات، آپ کو طبی خدمات یعنی کوئی بھی بیماری وغیرہ کا علاج مفت میں فری میں کیا جائے گا۔ دیکھیے جامعہ کے کیمپس اور مسجد نبوی کے درمیان آمد و رفت کے لیے فری بس سروس، یعنی وہاں پہ یونیورسٹی سے جو مسجد نبوی ہے روزانہ عصر بعد فری بس فراہم کی جاتی ہے، جو عشاء کے بعد وہاں سے واپس جامعہ آ جاتی ہے، وہ بالکل فری میں فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ڈسکاؤنٹ کھانا، یعنی وہاں بہت ہی بہترین و عمدہ کھانا ملتا ہے، لیکن کچھ فیس وہاں لی جاتی ہے، جو دن کا یعنی صبح کا ناشتہ کا 1 ریال، دوپہر اور رات کا کھانے کا 2 ریال، 5 ریال ایک دن کے بنتے ہیں، اور مہینے کا تقریباً 150 ریال بنتے ہیں۔ وہ جو ماہانہ وظیفہ آپ کو 840 ریال ملے گا، اسی میں سے آپ کو تقریباً 150 ریال آپ کو کھانے کی فیس میں آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ اور دیگر جیسے خدمات جیسے مشاورت اور رہنمائی، سائنسی اور ثقافتی سرگرمیاں، مرکزی لائبریری، وہاں ایک بہت بڑی لائبریری موجود ہے، وہاں پہ پڑھنے میں، مطالعہ کرنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے وہاں پہ جامعہ کے اندر شاپنگ سینٹر موجود ہے، ریسٹورنٹ وغیرہ بھی موجود ہے، الطیار کمپنی برائے سفر وہ بھی وہاں پہ موجود ہے، ڈاک خانہ وہاں پہ موجود ہے، سعودی ایئر لائنس کا دفتر وہاں موجود ہے، فوٹو کاپی وغیرہ کی دکان بھی وہاں پہ موجود ہے، اور تجارت کے خطب خانے یعنی کتاب وغیرہ کی دکان بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تعلیمی پروگرامس، یعنی کون کون سے کلیات اور کون کون سے کورسز کی پڑھائی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ اس فہرست میں شرعی کالجز، یعنی اس فہرست میں دینی کلیات یہاں پہ موجود ہے، سائنسی کالج یعنی یہاں پہ عصری تعلیم کے کلیات یہاں پہ موجود ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا کیا ہے۔ دیکھیے دینی کالج میں کلیہ شریعہ ہے، کلیہ شریعہ میں شریعہ کورس ہے 4 سال کا۔ اس کے بعد دیکھیے کلیہ دعوہ و اصول الدین ہے، اس کے بعد دیکھیے کلیہ قرآن کریم ہے، اس کے بعد کلیہ حدیث شریف ہے، کلیہ لغہ عربیہ ہے، کلیہ قوانین اور عدالتی علوم ہے، اور ان سب میں جو ہے گریجویشن کی پڑھائی 4 سال کی ہوتی ہے۔ دیکھیے وہاں پہ صرف اور صرف بکالوریوس یعنی گریجویشن کے مرحلے ہی میں داخلہ لیا جاتا ہے۔ ماجسٹر اور دکتورا میں جو داخلہ لیا جاتا ہے، جو لوگ وہیں گریجویشن کرتے ہیں انہی لوگوں کا داخلہ ماجسٹر اور دکتورا میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے سائنسی کالجز یعنی عصری تعلیم کے کلیات، تو دیکھیے پہلے نمبر پہ انجینئرنگ کالج ہے۔ دیکھیے انجینئرنگ کالج میں 3 کورسز موجود ہے، الیکٹرانک انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، سول انجینئرنگ، اور ان تینوں کورسز کی پڑھائی 5 سالوں میں مشتمل ہے۔ اسی طرح دیکھیے کمپیوٹر کالج میں بھی 3 کلیات موجود ہے۔ کمپیوٹر کالج میں 3 کورسز موجود ہیں، کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن سسٹم، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ ان تینوں کورسز کی پڑھائی بھی 5 سالوں میں مشتمل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کلیۃ العلوم، اس میں دیکھیے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ریاضی ہے۔ ان تینوں کورسز کی پڑھائی 4 سالوں میں مشتمل ہے۔
اس کے بعد دیکھیے ادارہ برائے تعلیم عربی زبان، یعنی یہ ڈپلومہ کورس ہے عربی زبان کا، یعنی جو لوگ جیسے عجمی لوگ جو عربی نہیں جانتے ہیں، وہ اگر جیسے وہاں پہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو دینی تعلیم کی پڑھائی ہوتی ہے وہ عربی میں ہوتی ہے، اور عصری تعلیم کی جو پڑھائی ہوتی ہے وہ انگلش میں ہوتی ہے۔ تو جو لوگ عجمی ہیں، جن کو عربی نہیں آتی ہے صحیح سے، ان کو پہلے یہ اگر وہ ماہر نہ ہوں، جیسے ہمارے انڈیا والے تو عربی میں تقریباً ماہر ہوتے ہیں، ان کو عربی میں معہد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جو لوگ عربی میں کمزور ہوتے ہیں ان کو پہلے معہد میں پڑھنا ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کو عبور حاصل کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد یہاں پہ داخلے کے جو مراحل ہے، پروسیس ہے، وہ یہاں پہ دے دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ جو دیکھیں یہ PDF فائل جو ہے نا پچھلے سال کا ہے، پچھلے سال کا، یعنی ابھی بھی اس میں ترمیم نہیں کی گئی ہے۔ میں نے ابھی اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، پھر بھی وہ یہاں پہ تاریخ میں چینجنگ نہیں کی گئی ہے۔ تو جیسے دیکھیے کہ یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو آن لائن درخواست بھیجنا ہوتا ہے، اس کے بعد درخواستوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے عربی لیول کا، یعنی آپ عربی میں کتنا ماہر ہیں، کتنا جانکاری رکھتے ہیں، اس کا بھی ایک ایگزام آن لائن ہی آپ کو گھر بیٹھے دینا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر درخواستوں کی اسٹڈی کی، پھر دوبارہ درخواستوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیے ابتدائی طور پر جامعہ کی طرف سے داخلے کے لیے سلیکشن ہوگا۔ اس کے بعد پھر ان کی درخواستوں کو وزارت التعلیم، یعنی سعودی عربیہ کی جو ایجوکیشن منسٹری ہے، وہاں پہ بھیج دیا جائے گا۔ پھر وہاں سے موافقت ہونے کے بعد داخلہ فائنل ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک آپ کو ایڈمیشن نوٹس آپ کو ای میل میں بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ویزا ایشو کیا جائے گا آپ کے لیے۔ اس کے بعد پھر آپ جامعہ پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک پروسیجر ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ تاریخ یہاں پہ دے دی گئی ہے، لیکن جیسے تقریباً اگر ابھی آپ اپلائی کرتے ہیں تو اگر اسی سال اگر آپ کا سلیکشن ہو گیا تو تقریباً آپ کو اگلے سال آپ کو بلایا جائے گا، اور وہاں پہ نیا تعلیمی سال سفر کے مہینے میں شروع ہوتا ہے۔ تو تاریخ کو آپ یہاں پہ چھوڑ دیں، یا پھر عربی میں آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اس گائیڈ کو، تو وہاں پہ تاریخ اس سال کے اعتبار سے ہے۔ دیکھیے یہاں پہ داخلے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں اس کی وضاحت یہاں کر دی گئی ہے۔ دیکھیے پہلی شرط یہ ہے کہ جیسے جو بھی داخلے کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ 12ویں کلاس یعنی ہائی اسکول کی پڑھائی مکمل کی ہو۔ لیکن یہاں پہ اور ایک بات ہے کہ اگر آپ 12ویں کلاس میں فی الحال ابھی پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ 1 سال کے اندر آپ 12ویں کلاس مکمل کر لیں، اور ابھی اگر آپ 12ویں کلاس میں ہو تو آپ 11ویں کی مارک شیٹ سے اپلائی کر سکتے ہیں، اور جب بھی آپ کا 12ویں کلاس مکمل ہو جائے گا تو اس کی سرٹیفکیٹ، اس کی مارک شیٹ آپ کو 1 سال کے اندر ہی آپ کو مہیا کرنا لازمی ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے اگر ہائی اسکول 12ویں کلاس کی پڑھائی اگر آپ نے مکمل کر لیا ہے یا پھر عالمیت فضیلت کی، تو وہ سرٹیفکیٹ آپ کی 5 سال سے زیادہ پرانی نہ ہو۔ اس کے بعد دیکھیے درخواست گزار یعنی جو اپلائی کرنا چاہتا ہے داخلے کے لیے، وہ سعودی عربیہ میں مقیم نہ ہو، اچھے اخلاق کے ہو، عمر جو ہے 17 سے 25 کے درمیان ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے نظم و ضبط کی بنا پر کسی یونیورسٹی سے اس کو نہ نکالا گیا ہو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جو اپلائی کرنا چاہتا ہے داخلے کے لیے، وہ اس سے پہلے کسی سعودی یونیورسٹی سے اسکالرشپ کی بیس پر تعلیم حاصل نہ کیا ہو۔ اب سرٹیفکیٹ اور کاغذات اپنے ملک کے مجازی حکام سے تصدیق شدہ ہو، یعنی وہ مصدق شہادہ ہو، وہ کوئی فراڈ شہادہ نہ ہو۔ اگر آپ کا داخلہ فائنل ہوتا ہے تو آپ کو آپ کے اوریجنل کاغذات آپ کو ایمبیسی میں آپ کو اٹیچ کروانا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ یعنی PCC یہ ضروری نہیں ہے، داخلہ ہونے کے بعد ہی اس کو بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو توصیہ یعنی تزکیہ آپ کو اپلوڈ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی مذہبی شخصیت کا تزکیہ کسی اسلامی مؤسسہ، کسی اسلامی ادارے سے بھی لے سکتے ہیں، کسی شخص، کسی عالم سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ یعنی میڈیکل سرٹیفکیٹ وہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، جو میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد دیکھیے درخواست دیتے وقت یونیورسٹی کی طرف سے کوئی بھی اعلان کرتا امتحان پاس ہو، یعنی داخلے کے لیے وہ پہلے امتحان ہوگا، وہ عربی لغت کا امتحان ہوگا، تو وہ اس کو آپ کو پاس کرنا ہوگا۔ ریاست اور یونیورسٹی کے قواعد و ضابط کی پابندی کرنے کا عہد، یعنی جو یونیورسٹی کے قوانین ہیں اس کو آپ
ماننے کا عہد کریں۔ اس کے بعد دیکھیے قرآن کریم کے کالج میں داخلے کے لیے یہ شرط یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے مکمل حافظ ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے شرعی کالجز میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عربی زبان کے لیول کو معلوم کرنے کا جو امتحان ہوتا ہے وہ اس کو آپ کو دینا ضروری ہوگا، لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پاس ہوں۔ اگر آپ عربی میں کمزور ہو تو آپ فیل بھی ہو سکتے ہیں، تو اگر فیل ہو گئے تو آپ کو معہد میں کچھ مدتوں کے لیے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے ایک اہم بات ہے کہ اگر آپ سائنسی کالجز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، یعنی عصری تعلیم آپ وہاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے جو 12ویں کلاس کی پڑھائی کی ہے وہ آپ سائنس کے شعبے سے آپ پڑھے ہوں۔ جیسے ہمارے انڈیا میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ بعض کورسز ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جیسے شرط یہ ہوتا ہے کہ آپ 12ویں کلاس میں سائنس لے کے پڑھے ہوں، تبھی آپ ایسے کورسز میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ تو وہاں جیسے مدرسے کے طلباء اگر سائنسی کالج میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو شاید ان کے لیے یہ بہت ہی ناممکن ہوگا، کیونکہ مدرسے میں سائنس کی پڑھائی ایسے نہیں ہوتی ہے عام طور سے، تو مدرسے کے طلباء کے لیے شاید سائنسی کالجز میں عصری تعلیم حاصل کرنا ان کے لیے محال ہوگا۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ سائنسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگریزی زبان میں مہارت ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو طلباء سائنس پڑھنا چاہتے ہیں، سائنسی علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر ذریعہ تعلیم اگر انگریزی نہ ہو تو ان کے لیے شرط یہ ہے کہ جیسے ٹوئفل اور ایتھلیس یہ انٹرنیشنل انگلش زبان کا یہ ایگزام ہوتا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ایگزام میں پاس کرے تاکہ وہ انگریزی زبان میں کتنا ماہر ہے اس کا پتہ چلے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ وہاں جو شرعی کالجز ہیں وہاں ذریعہ تعلیم عربی ہے، وہاں عربی میں پڑھائی ہوتی ہے، تو جو طلباء غیر عربی میڈیم سے پڑھے ہیں ان کو یہ ایک امتحان دینا ہوتا ہے عربی زبان کا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ عربی زبان میں کتنا ماہر ہے۔ تو یہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ امتحان دینا ضروری ہے، اور یہ امتحان آپ کو آن لائن ہی دینا پڑے گا گھر بیٹھے۔ اس کا طریقہ کار اور کب ہوگا اس کا بھی اعلان یونیورسٹی کی طرف سے کیا جائے گا۔ اور دیکھیے کہ اس امتحان میں جیسے وہ 100 نمبر کا امتحان ہوتا ہے، تو اگر آپ 80 سے زائد نمبر حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ بکالوریوس گریجویشن میں آپ کا داخلہ ہو جائے گا، لیکن اگر اس سے آپ کم نمبر لاتے ہیں تو آپ کو معہد میں پڑھنا پڑے گا، عربی زبان کی تعلیم آپ کو حاصل کرنی ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں کچھ گائیڈ لائن، کچھ اہم ہدایات یہاں پہ دے دی گئی ہے۔ دیکھیے پہلی بات کہ جیسے شرعی کالجزوں میں دینی تعلیم کی پڑھائی عربی میں ہوتی ہے، اور سائنسی کالجزوں میں یعنی عصری تعلیم وہاں پہ انگلش میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے درخواستیں وصول کرنے کے لیے دنیا میں کہیں یونیورسٹی کی کوئی دفاتر موجود نہیں ہے، کوئی ایجنٹ نہیں ہے، اس لیے کوئی ایجنٹ آپ کو کہتا ہے کہ ہم آپ کا داخلہ کر دیں گے تو وہ بات غلط ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ درخواست بھیجنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف اور صرف آن لائن ہے۔ یونیورسٹی نے ابھی ہارڈ کاپی لینا یعنی آف لائن درخواست لینا وہ ابھی بند کر دیا ہے۔ اور ایک اہم بات دیکھیے طلباء کو چاہیے کہ وہ خود اپنا فارم بھرے، کیونکہ اگر اس میں کوئی گڑبڑی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اور ایک بات کہ جیسے داخلہ اپلائی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپلائی کر دے تو آپ کا داخلہ ہو جائے گا، بلکہ ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں، ان میں سے کچھ ہی لوگوں کا وہاں پہ داخلہ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں دیکھنے کے بعد۔ اور ایک اہم بات کہ جو آپ نے معلومات ڈالا ہے اپلیکیشن میں فارم بھرتے وقت، تو ان کی تصدیق تب تک نہیں کی جائے گی تب تک کہ آپ ان کو تصدیق کرنے کے لیے اس کے متعلق کوئی آپ ڈاکومنٹ آپ فراہم نہ کریں۔ اس کے بعد دیکھیے جیسے اگر آپ کا داخلہ وہاں پہ ہو جاتا ہے، آپ کو کنفرمیشن ای میل آپ کو مل جاتا ہے، اشارہ قبول مل جاتا ہے، تو آپ کو اس کے بعد اختیار ہے کہ آپ اپنے تعلیمی سفر کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں، یعنی کہ جیسے ابھی آپ کا داخلہ ہو گیا تو آپ 2 سال تک آپ تعجیل تیار کر سکتے ہیں، 2 سال بعد بھی آپ وہاں پڑھائی کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ آپ نے جو کاغذات اپلوڈ کیا ہے وہ ڈپلیکیٹ نہیں ہے، اور آپ یہ عہد کریں کہ آپ یونیورسٹی کے قوانین و ضوابط کو آپ مانیں گے۔
یہی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کیا تھا۔ امید ہے کہ میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بہت کافی حد تک آپ کو رہنمائی ملی ہوگی، اور اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ کریں، میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وشکراً والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔